حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علماء میں سے ایک عالم کو بڑی شان و شوکت سے لایا جائے گا۔ وہ عالم اللہ پاک کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کو فرمائے گا، اس عالم کا ہاتھ پکڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے کنارے پہ جلوہ گر ہوں گے، اپنی پیاسی امت کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں گے۔ جب اس عالم کو پیش کیا جائے گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر، جن کے استقبال کو معراج کی رات مسجد اقصی میں سارے نبی کھڑے ہو جائیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان پر تشریف لے جائیں تو فرشتے کھڑے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ لیکن عالم کا مقام دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمائیں گے، اس عالم کی عزت افزائی کے لیے خود کھڑے ہو جائیں گے اور اس عالم دین کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے۔ لوگ سوال کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ برتنوں سے پلاتے رہے اور اس عالم کو ہاتھ سے پلا رہے ہیں، کیوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ تم دنیا میں تجارتیں کر کے اپنا مال بڑھانے کی فکر میں لگے رہے اور یہ عالم میرا دین پھیلانے میں لگا رہا، اس لیے تمہیں برتن سے پلا رہا ہوں اور اسے ہاتھ سے پلا رہا ہوں۔ غور کریں، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم دین کو کتنی عزت دی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علماء کی عزت کریں، قدر کریں۔ آج ہر قسم کا بندہ جسے دین کی کچھ سمجھ ہے ہی نہیں، وہ بھی علماء پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا را کچھ خیال کریں، حدیث پاک میں آتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ اتنا مقام ہے علماء کا، لہٰذا اپنے علماء کی قدر کریں۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا